فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا حوالہ پیش کیا تھا۔ جب جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی۔ اس دعا میں جو کلمات جناب ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہی کلمات کو معمولی سی ترتیب کے اعتبار سے تبدیل کیا، ورنہ وہی کلمات جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ارشاد فرما دیے۔ یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور وہ اپنی حکمت، اپنے علم، لوگوں کی ضرورت کے مطابق کب فیصلہ کرتا ہے کہ اس دعا کو قبول کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، یہ کلی اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا دعا ابراہیم کے نتیجے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ مومنین پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور آپ کی آیات یعنی اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کیا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یعنی دانائی کی باتیں سکھانا، اور تزکیہ یعنی ان کے کردار کو بہتر بنانا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنانا، یہ چاروں عمل اس لیے تھے تاکہ دنیا میں رہنے والے انسان ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس پرانے سبق کو دہراتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ جو سبق ہم نے یاد کیا کسی وقت میں، تو زمانے کے ساتھ ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے یہ باتیں اس سے پہلے نہیں سنی ہوتی، جو پہلی بار ہماری اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان، وہ بچے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے گھروں کی روایت ہے کہ جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ مختلف واقعات دہراتے رہتے ہیں، ان کا بار بار دہرایا جانا فطرت کے عین مطابق اور انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر وہ باتیں ہم نہ سنی ہوتی ہم نے، تو خاندانوں کی تاریخ، پرانے واقعات، اچھے لوگوں کے جو مختلف کارنامے ہیں، وہ انسانی ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور اچھی قومیں وہی ہیں جو کم از کم اپنے ہیروز کو اور اپنے جو بہترین افراد گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جاننا شروع کر دیں۔
یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی اور اسے تازہ کر لیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا، یعنی وہ طویل صدیوں کا نہیں تھا، ہزاروں برس کا تھا، وہ زمانہ گزر گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس دنیا میں دو سپر پاورز، دو بڑی طاقتیں، وہ مختلف ممالک اور علاقوں پر اپنا قبضہ جما کے اپنی عسکری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی حکمرانی کا اعلان کر چکے تھے۔ ایک طرف سلطنت روما کی سلطنت تھی اور ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا، اور ایک طرف ایرانی، جسے آپ ساسانی بھی کہتے ہیں، ایرانی بھی کہتے ہیں، فارس بھی کہتے ہیں، ان کی حکومت، ان کے زیر انتظام بھی بہت سارے ممالک، کچھ براہ راست ان کے انتظام میں تھے اور کچھ ان کے باجگزار کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے تو انڈیپینڈنٹ الگ ممالک، لیکن وہ ہر سال ایک بڑا سرمایہ اس حکومت فارس کو بھی اور روما کو بھی ادا کیا کرتے تھے تاکہ یہ بڑی حکومتیں ان کی حفاظت کرتی رہیں، بالکل آج کی طرح جیسے ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے سرمایہ کی صورت میں، اپنے افراد کی صورت میں، اپنے علاقے اور ملک میں پائی جانے والی معدنیات کی صورت میں ان کے حوالے کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی معاہدے کے زور پر، اور اس امید پر کہ اگر ہم نے انہیں خوش رکھا تو شاید ہماری حکومت زیادہ بہتر انداز میں چل سکے گی۔ تو وہی پرانا طرز عمل انسانوں کا، انسان بظاہر ترقی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں انسانوں کے کریکٹرز اور ان کے کردار وہ نہیں بدلے۔ جیسے پرانے لوگ پہلے ظلم کیا کرتے تھے، آج بھی وہی ظلم موجود ہے۔ جیسے کچھ اچھے لوگ اچھائی کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا انسانوں کے کرداروں کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی۔ ہاں، صنعت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کچھ نئی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں نے کئی بار اس بات کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت انسان اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کی مخالفت کرے گا اسے کوئی نہ کوئی مصیبت اٹھانا ہی پڑے گی۔ اب دیکھیے آج کے موجودہ سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس میں بہت بڑا سبب ہم خود ہیں، اس میں ہمارا اپنا کردار ہے جس کی بنا پر پوری کی پوری قوم اور اس میں موجود ممالک اور بے شمار افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک ہلکا سا اشارہ تاکہ صرف سابقہ تاریخ ہی نہ بتائی جائے، بلکہ ہم سابقہ تاریخ صرف اس لیے پڑھتے یا سیکھتے ہیں تاکہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں جو سسٹم بنا رکھا تھا، اس سسٹم کے تحت اس نے پوری دنیا میں موجود انسانوں، حیوانات اور دیگر چرند پرند کو خوراک مہیا کرنے کے لیے، درختوں کے پھل پھول مہیا کرنے کے لیے پانی کے ایک خوبصورت بندوبست کر رکھا ہے۔ پانی دریاؤں کے اندر بھی، سمندروں کے اندر بھی، زمین کے نیچے بھی، بارش کے ذریعے سے بھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ریزروائرز بنا رکھے ہیں جو منجمد ہو کر برف کی شکل میں وہاں موجود رہتے ہیں، اور پھر وقت کی ضرورت کے مطابق پگھل کر انسانوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ قانون قدرت تھا اور ہے اب بھی۔ ہماری طرف سے غلطی بہت بڑی یہ ہوئی کہ ہم نے ایک بڑی تعداد میں اور بے ہنگم طریقے سے، بغیر کسی سوچ بچار کی اور منصوبے کے، بے تحاشا درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑ توڑ کر، وہ بھی بے ہنگم طریقے سے توڑ توڑ کر اس کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ مختلف سلیں بنائی، مختلف اپنے
مکانات کی زیب و زینت کے لیے پتھر تراشے تو وہاں بھی نقصان ہم نے پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے راستے جو بنا رکھے تھے زمین پر، جو سفر کرتے ہوئے سمندر کی طرف جاتے تھے، ان راستوں پر آبادیاں بنانا شروع کر دی۔ یہ بھی ہماری ہی غلطی تھی۔ درخت کاٹنا ہماری غلطی تھی، پتھروں کو، چٹانوں کو توڑ توڑ کر ان پہاڑوں کو کمزور کرنا یہ ہماری غلطی تھی۔ اور نشیبی علاقے جو دریا کے راستے بنائے ہوئے تھے، ہم نے اس کو خراب کیا اور وہاں مکانات بنائے، تو یہ بھی ہماری غلطی تھی، جس کا نتیجہ فطرت کی طرف سے ناراضگی کی صورت میں ملتا ہے۔ فطرت کیسے ناراض ہوتی ہے؟ کبھی سیلاب کی صورت میں ناراض ہو جاتی ہے، کبھی وائرس کی شکل میں ناراض ہو جاتی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں ناراض ہو جاتی ہے، کبھی زمین سے اگنے والی جو مختلف چیزیں ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے تو تب اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو فطرت کے آپ مخالفت کریں گے تو وہ فطرت ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک ہلکی سی مثال بات میں آگے بڑھ رہی ہے تو ضمناً عرض کر دوں، اسلام آباد جیسا خوبصورت، بظاہر بہت ہی منظم قسم کا ایک شہر آباد کیا گیا، باہر سے آنے والا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار کیا ہریالی ہے، کیا سبزہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے انسانوں نے اور یہاں کی حکومتوں نے فطرت کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو درخت جس مقام کے لیے منتخب کیے تھے، وہاں سے درخت اکھاڑ کر یا اس کے بیج لا کر ہم نے اس علاقے میں بونا شروع کر دیے، تو درخت تو اگائے لیکن وہ ناراض بھی ہو گئے۔ تو یہ جو درختوں کے اندر آپ کو جو وائرس ملتا ہے اور جو الرجی کی بیماری آپ کو ملتی ہے، یہ درختوں کی ناراضگی ہے، اور درخت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آپ نے اس کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر کسی ایسی جگہ پر لگا دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا نہیں تھا۔ سبھی جانتے ہیں کچھ درخت صحراؤں کے لیے ہیں، کچھ پہاڑی علاقوں کے لیے ہیں، کچھ بارانی علاقوں کے لیے ہیں، کچھ سمندری کناروں پر ہوتے ہیں، لیکن انسان نے اپنی عقل لڑانے کے لیے یہ سمجھا کہ شاید ہم زیادہ بہتر نتائج اخذ کر سکتے ہیں، تو فطرت کی مخالفت کر لی۔ تو اس طریقے سے ہم نے بے شمار قسم کی غلطیاں کی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ روما اور ایران، ان کی کوشش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے آئیں تاکہ وہاں کا سرمایہ، وہاں کے لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں، ہم ان کو اپنے استعمال میں لے کے آ سکیں۔ تو اس کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے تھے۔ سلطنت روما یہ مدینہ سے نسبتاً قریب کا علاقہ، یا اس کی سلطنت کی جو پہنچ ہے وہ نسبتاً قریب تھی۔ جو یثرب ہے اس سے ذرا اوپر تبوک کا علاقہ ہے، جو مدینہ سے تقریباً 700-800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ وہاں ایک غزوے کے لیے سفر بھی کیا تھا، اور سفر کے دوران جو ایک بہت ہی مشکل سفر تھا اور سرزمین بھی اچھی نہیں تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اپنے کسی صحابی کو، یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بنجر اور گرم علاقہ یہ سرسبز ہو جائے گا۔ جا کے دیکھیے مدینہ میں، اور تبوک سے آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی کہیں نہ کہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تبوک کا کیا حال ہے، وہ سارا کا سارا گرم اور خشک علاقہ سرسبز ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوتی ہے۔ تو یہ تبوک تک باقاعدہ سلطنت روما کا یا اثر تھا، یا اس کے لوگ جو ہے وہاں پر کام کرتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ بنا کہ اس سرزمین عرب کی جو سب سے مقدس مقام ہے یا جگہ ہے وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے، کیونکہ پورا عرب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خانہ کعبہ سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس پر قبضہ ہونا چاہیے، اور اس وقت کی حکمرانی ہو یا آج کے وقت کی حکمرانی ہو، ایک مسلم حکمران
یا مسلم سوسائٹی یا مسلم معاشرہ وہ کس طرح کام کرتا ہے اور ایک غیر مسلم معاشرہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، دونوں کے طریقہ کار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ موجودہ حالت جو مسلمانوں کی ہے وہ غیر مسلم معاشروں جیسی ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں تو صحیح لیکن اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے حقیقت میں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے قوت کے ذریعے سے علاقے پر قبضہ کرو، پھر دولت کے ذریعے سے لوگوں کو خریدو، پھر اس کے بعد اپنے نظریات اور اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو اس میں عام کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی پہلے قوت کے ذریعے سے قبضہ، پھر پیسوں کی لالچ کے ذریعے سے انسانوں کو خریدنا، ان کے ذہن کو خریدنا، اور پھر اپنے کلچر اور اپنے مذاہب اور اپنے نظریات ان کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اسلام نے اس کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے آپ انسانوں کے ذہن تیار کریں، ان کے دلوں کو آمادہ کریں کہ ہاں یہ نظریہ اچھا ہے، یہ عقیدہ اچھا ہے، یہ کلچر اچھا ہے، یہ کردار اچھا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ آمادہ کرتے ہوئے جب ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو وہاں قائم کر کے سسٹمز بنائے جائیں۔ سسٹمز کے مطابق نظام جو وجود میں آئیں وہ نظام اداروں کی شکل میں ظاہر ہونا شروع کر دیں۔ پھر ان اداروں کے ذریعے سے اس اسلام کی بنیادی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے، قانون کا حصہ بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ نے مکہ میں کوئی فوج کشی نہیں کی، کوئی زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا دہشت گرد گروہ بنایا کہ جو غنڈہ گردی کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر جائے اور لوگوں کو مار مار کر مسلمان بنانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایام میں اس بات کا بالکل حتمی اور فائنل فیصلہ کر دیا اور فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ستارہ پرست ہے، بت پرست ہے، کوئی بھی شخص زبردستی مومن نہیں بنایا جائے گا، مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ نبی کو بتایا کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، وما علینا الا البلاغ۔ ہم اکثر یہ جملہ بولتے رہتے ہیں گفتگو کے اختتام پر، اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ ہماری ذمہ داری صرف لوگوں تک بات پہنچانا ہے۔ اس بات کو وہ خود سوچیں، خود سمجھیں، اگر انہیں اچھی لگے تو مان جائیں، نہیں اچھی لگے تو ٹھیک ہے، اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کا جو طرز عمل تھا وہ بالکل مختلف تھا کفار کے مقابلے میں۔ روم اور یا ایران والے پہلے بھی ایسا کرتے تھے، امریکہ اور چین والے بھی اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پہلے قوت کے بل بوتے پر دیکھیے نا، آس پاس کے سمندر آپ ان کے کبھی جائزہ لیں کہ وہ سارے کے سارے سمندر کن کے قبضے میں ہیں؟ انہی کے قبضے میں ہیں جن کے سفینے بحری بیڑے چاروں طرف بھاگ رہے ہیں اور ہر طرف حکمرانی کر رہے ہیں۔ پھر دولت کے ذریعے سے افراد کو خریدتے ہیں، اور پھر جب ان کے خریدے ہوئے غلام کسی علاقے پر قابض ہو جائیں پھر وہ ان کے حکم پر ان کی باتیں مانتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اس وقت مسلم ممالک کی غالب اکثریت یہی کام کر رہی ہے۔ تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم مکہ پر قبضہ کر لیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا یقیناً، ابرہہ اس کا نام تھا، ابرہہ الاشرم۔ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ یمن کی طرف جاؤ، اور یمن کے اوپر جو ریڈ سی کے دوسرے کنارے پر ملک ہے اس کا نام ہے حبشہ، ایریٹریا۔ وہاں کا حکمران بھی عیسائی ہے اور ہم بھی عیسائی ہیں، چلو کوئی ایسی ساز باز کرو کہ وہ آپ کا ساتھی بن جائے۔ تو اس کی مدد سے پہلے یمن پہ قبضہ کرو، پھر منصوبہ آگے بڑھتا ہے۔ ابرہہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گیا، مختلف حوالوں سے روما کی طرف سے تحفے تحائف بھی دیے ہوں گے یقیناً، اور ان کو اپنا ساتھی بنا لیا، اور پھر یمن پر حکمرانی کرنے کے لیے اس نے حبشہ کی مدد سے باقاعدہ حکمرانی شروع کر دی۔
اب یمن کا حاکم بن گیا ابرہہ۔ دوسرا قدم اس نے کیا اٹھایا کہ یمن جو ایک بہت ہی سرسبز علاقہ تھا اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، اگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا ڈیم جو اس وقت موجود تھا وہ یمن میں موجود تھا، سد معارب جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابرہہ نے اس ڈیم کے ذریعے سے زمینوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا، زمینیں سرسبز ہو گئیں، باغات، کھیت کھلیان سب آباد ہو گئے۔ پھر عربوں سے یہ کہا کہ یہ سارا علاقہ ہم آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہاں مکہ میں جاتے ہو چلتی اور جو ہے وہ دھوپ میں اور سنگلاخ پہاڑوں پر جا کے تلاش کرتے ہو عبادت کے ذریعے، تو آؤ ہم تمہارے لیے یہاں ہی ایک عبادت خانہ بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یمن میں ایک کلیسا تعمیر کر دیا اور عربوں سے کہا کہ اس کلیسا میں آیا کرو، یہاں خوب سیرابی بھی موجود ہے، تجارت بھی موجود ہے، زراعت بھی موجود ہے اور عبادت بھی موجود ہے۔ اس میں باقی بھی جو میلے ہوا کرتے ہیں اس زمانے کے جو مکہ میں کیا کرتے تھے تو یہاں پہ آ کے کر لیا کرو۔ لیکن عربوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی ایک محبت پہلے سے موجود تھی، انہوں نے یہ بات قبول نہ کی۔ اس پر ابرہہ ناراض ہو گیا، اور ہمیشہ ایسی لالچی اور بڑی حکومتیں ایسا ہی کیا کرتی ہیں۔ وہ ناراض جب ہوا تو مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں ایک روایت جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی لیکن دوبارہ بھی سن لیجیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے کلیسا کے ایک حصے میں آگ لگوا دی۔ جب آگ لگوائی تو اس نے پھر شور مچا دیا اور کہا کہ تم نے ہماری عبادت خانہ کی بے حرمتی کی ہے، ہم عرب قبائل سے انتقام لیں گے۔ بالکل وہی حربہ جو ہندوستان ہمارے ساتھ اکثر کرتا رہتا ہے، امریکہ والے بھی کرتے رہتے ہیں اور بھی دیگر ممالک میں، وہی حربہ، حملہ کرو، علاقے میں کچھ بندے مار دو، پاکستان پر الزام لگا دو، اور ہماری حکومتیں ان الزامات کو یا قبول کر لیتی ہیں یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ اکا دکا کوئی ایک بیان کبھی کبھار آ جاتا ہے کمزور سا، تو ہم اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، عربوں نے بات نہیں مانی۔ بالآخر ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس کی قیادت باقاعدہ ہاتھی بھی کیا کرتے تھے، وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے مختلف بستیاں تباہ کر دی اس کے لشکر نے، اور بالآخر منا کے مقام تک پہنچ گیا۔ منا، آپ جانتے ہیں منا وہ علاقہ ہے جہاں تمام لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یا وہ حج کرتے ہوئے وہاں قربانی بھی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں، تو اس کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوتا ہے۔ تو منا کے علاقے میں اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ مکہ میں کچھ لوگ بھیجو وفد کی صورت میں، اور دیکھو کہ کون ہے وہاں کا سردار، اس سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو مکہ والے جب انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ کی طرف سے ایک وفد آیا ہے تو انہوں نے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ اس وقت مکہ میں سردار وہی تھے، سب سے بڑے سردار جسے آپ کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس سردار سے کہا کہ آپ جائیں ابرہہ سے بات چیت کریں۔ ابرہہ کے پاس وہ گئے اور اس سے بات چیت کی، پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یہ کہا کہ جس خانہ کعبہ کو اب تم گرانے کے لیے آئے ہو نا، اس خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، اور وہ رب اس کی حفاظت خود کرے گا۔ پھر یہ دوسرا جملہ بھی بعض تاریخی روایتوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے فوجیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ عجیب سردار ہو، اونٹوں کی پڑی ہے اور سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے خانہ کعبہ جس کو کہتے ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر وہی جملہ دہرایا اور کہا کہ اس خانہ کعبہ کے ایک رب ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ کہہ کر آپ مکہ میں واپس آ گئے۔
اہل مکہ کو آ کے بتایا کہ اے لوگوں مکہ خالی کر دو، کیونکہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بال بچے اور گھر بارے جو ہے نا وہ لے کر پہاڑوں کی وادیوں میں چلے جاؤ ادھر ادھر۔ تو مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ میں جہاں حجر اسود ہے اس کے قریب ہی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے کنڈے کو پکڑ کے جناب عبد المطلب اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا اکثر تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آج تیری آل پر صلیب کی آل نے حملہ کر دیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اے اللہ، بس تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اپنے اس گھر کی حفاظت کر لے۔ یہ دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، اور جدہ کی طرف سے جو سمندر ہے اس طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ، ایک غول وہ آتا ہے فضاؤں میں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایئر فورس تھی، ایسی ایئر فورس کہ جنہوں نے باقاعدہ کیمیکل ویپنز بھی اٹھا رکھے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو انہوں نے اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچ میں اٹھا رکھی تھیں، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب کنکریاں تھیں کہ جس جانور پر، جس ہاتھی پر، جس گھوڑے پر، جس آدمی پر وہ گرتا، وہ آدمی مر جاتا گر کے، اور اس کا گوشت باقاعدہ گل کے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار کرشموں سے ایک کرشمہ ایسا تھا جس کو مکہ کی ہر آنکھ نے دیکھا۔ ابرہہ کے لشکر کو تباہ ہوتے ہوئے مکہ اور آس پاس کے قبیلوں کو جب پتہ چلا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم جس خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط تھا۔ اپنے اپنے گھروں میں آ کر انہوں نے سارے بت نکال کے باہر پھینکنا شروع کر دیے، گلیوں بازاروں میں جو بت نصب تھے وہ بھی گرا دیے گئے، اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کی بنا پر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک بہت بڑا منصوبہ جو قیامت تک اثر کرنے والا تھا، اس کا آغاز مکہ میں جناب عبد المطلب کی دعا، اور ان سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر ابرہہ کے لشکر کی تباہی شروع ہوتی ہے اور ایک اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ 7 برس تک، اور بعض تفسیروں میں 10 برس تک اس کا ذکر ملتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جانے لگی۔ خانہ کعبہ میں بھی ایک اللہ کی عبادت شروع ہو گئی، گھروں میں بھی ایک اللہ کی عبادت شروع ہو گئی۔ لیکن انسان ہے، چند سال گزرتے ہیں چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں، جیسے ہم کئی زلزلوں کو بھول چکے، کئی سیلابوں کو بھول چکے۔ ہر 2-3 سال کے بعد ایک سیلاب آتا ہے اور ہمارے حکمران آ کے اپنی قوتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مجھے یہ جملہ اچھی طرح یاد ہے، اسی ممبر پر گزشتہ کئی سال سے یہ جملہ کئی بار میں نے دہرایا کہ جناب کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، نیلا پیلا بھی نہیں بنے گا، کیونکہ جنہوں نے بنانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو اور اس کی قوم کو ہم نے ذلت ہی میں پہنچانا ہے اور ان کو نقصان ہی پہنچانا ہے، اور ملک کی بہتری کے لیے ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی سالڈ قسم کا کام نہیں کرنا، تو گزشتہ 15 سال سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم میں نہیں بنے گا، اب تک نہیں بنا، اور اب بھی نئے سرے سے وہ بحث شروع ہو گئی کہ کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے۔ عجیب بغیرت قسم کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں بے عقل نہیں ہیں، عقل مند ہیں، سبھی جانتے ہیں، اپنے گھر کی تمام باتوں کو جانتے ہیں، اپنے کاروبار کے تمام معاملات کو جانتے ہیں، ایک کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیتیں خراب ہیں، اور نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت شروع کی، اس کے 50 دن کے بعد، یعنی ابرہہ کے لشکر کی شکست کے 50 دن کے بعد، 12 ربیع الاول، اکثر تاریخی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اگرچہ دوسری بھی ہیں کچھ، لیکن یہ سب سے زیادہ اتھینٹک تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ کی رحمت
کی علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ اس کی بنیادی جو ہے نا وہ کہانی ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو اور ہر بندے کے بچے کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول ایسے نہیں آ گئے، وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت بھیجے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور بے شمار اس کے اندر مسائل جو تھے، ان سب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کا آغاز ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مکہ کی سرزمین میں بھیجا تھا اور ان کی طرف سے لائی گئی روشنی اور وہ نور پوری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچنا تھا اور پہنچ رہا ہے۔ آج کی اس موجودہ دنیا میں آپ کسی ملک کا نام لیں، کسی ملک کا نام لیں، اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے والے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے اور آپ کے بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کو بتانے والے لوگ موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی تھی، بس یہ آخری بات کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کئی سال پہلے جب رشیا میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، وہ نیا وہاں کی ریاستیں آزاد ہوئی تھیں، تو ایک بڑی مسجد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ امام صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے والے۔ ہم نے نماز پڑھی، پھر حالات کا پوچھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت آپ کو ان ریاستوں میں، مثلا ازبکستان، تاجکستان، ان ریاستوں میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام مل جائیں گے اور بہترین انداز میں تلاوت کرنے والے، جبکہ حالت یہ تھی کہ رشیا کے 70 برس قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے گھر میں رکھا ہوا اگر مل جائے نا تو اس گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس کو فنا کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زمین کے اندر گڑھے کھود کر وہاں چھپ جایا کرتے تھے، لالٹین کی روشنی میں ہم پڑھا کرتے تھے، باہر پہرے دار ہمارے اپنے لوگ پہرا دیا کرتے تھے، اور ہم نے اس تاریکی میں، اس مشکل میں اس قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ جیسی وہ ریاست آزاد ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے والے حفاظ کرام وہ زمین پر موجود تھے۔ تو اتنا بڑا منصوبہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، جو قیامت تک چلتے رہنا ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔